والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم أحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المطهرين المعصومين المهديين ولعنة الله على قوم الظالمين الكافرين المنافقين الحاسدين الغاصبين المنافقين المشركين اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین صلوات معصوم فرماتے ہیں صلوات کو پڑھتے رہا کرو، اس سے تمہارے جسموں سے نجاست جاتی رہتی ہے، پاکیزگی آتی رہتی ہے۔ بلند صلوات۔ درخواست گزار ہوں اپنے ولی الاثر امام کے حضور، میرے مولا آج ایک زمانے کو پھر سے کردار مصطفیٰ کی ضرورت ہے، آج ایک زمانے کو پھر سے عظمت مرتضیٰ کی ضرورت ہے، آج ایک زمانے کو پھر سے عصمت زہرا کی ضرورت ہے، آج ایک زمانہ پھر سے حسن کے فلم کو دیکھے، آج ایک زمانہ پھر سے حسین کی کریمی کا محتاج ہے، آج ایک زمانے کو سجاد کے سجدے کی ضرورت ہے، آج ایک زمانے کو باقر کے علم کی ضرورت ہے، آج ایک زمانے کو پھر سے جعفر کی صداقت کی ضرورت ہے، آج ایک زمانے کو موسیٰ کاظم کی عظمت کی ضرورت ہے، آج ایک زمانہ رضا میں چھپی ہوئی خدا کی رضا کو دیکھے، آج ایک زمانے کو تقی کے تقوی کی ضرورت ہے، آج ایک زمانے کو نکی کی نفاست کی ضرورت ہے، آج ایک زمانے کو عسکری کی خیبت کی ضرورت ہے، آج ایک زمانے کو عباس کے جلال کی ضرورت ہے، آج ایک زمانے کو اکبر کے جمال کی ضرورت ہے، آج ایک زمانے کو قاسم سے بے مثال کی ضرورت ہے، آج ایک زمانے کو پھر سے اصغر کے کمال کی ضرورت ہے۔ بانیان کا پرخلوص تکلف نظر نیاز لنگر خرچ و اخراجات میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ناظرین و ذاکرین و حاضرین کی ڈیوٹیاں میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دیکھیے آمین کہنے سے کسی بندے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، البتہ آپ کی آمین کسی کی دعا کی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے، اور 40 بندوں کا کہا خدا واپس نہیں لوٹاتا۔ ہر عبادت کا حاصل جو ہوتا ہے دعا ہوتا ہے، مقصد دعا ہوتا ہے، لہذا جب بھی دعا مانگی جائے خشوع و خضوع کے ساتھ پورے دل کے ساتھ آمین کہا، خدا وہ عبادت منہ پہ واپس مار دیتا ہے جس عبادت میں انسان کی دعا شامل ہو۔ کوشش کریں کہ عبادت میں آمین میں ہر بندہ شریک ہو۔ میرے اللہ جتنے بیمار ہیں سید الساجدین کا صدقہ شفاء کلی عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ مالک اللہ جتنے تنگ دست ہیں امام رضا بادشاہ کے خزانوں کا صدقہ مالک وسیع اس کے حلال عطا فرمائے، مالک بے جرم مسیروں کو رہائی نصیب فرمائے۔ میرے اللہ جو بے اولاد ہیں صدقہ باب الحوائج شہزاد علی اصغر کا مالک نیک صالح فرما بردار اور زندگی والی اولاد نصیب فرمائے۔ نازک دور میں پورے شوق دور میں ہر ماں بہن اور بیٹی کا پردہ میرے اللہ سلامت رکھے، ملک پاکستان کی سالم عزت کو میرے اللہ محفوظ فرمائے، افواج پاکستان کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی میرے اللہ نصرت فرمائے۔ میرے اللہ اس وقت تک کسی مومن کو موت نہ دینا جب تک زندگی میں ایک دفعہ دیدار کربلا نہ کرنا۔ صلوات ایک پڑھیں اور ایسی پڑھیں دعائیں ساری قبول ہو جائیں۔ مرحوم فرماتے ہیں ہمارا وہ شیعہ جو اپنے گناہوں کا کفارہ نہیں ادا کر سکتا، اسے چاہیے کہ ہماری ذات کے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرے۔ کوشش کیجیے ایک صلوات پڑھیے اور با جماعت پڑھیے۔ اجازت ہے کہ ذکر شروع کیا جائے؟
نہایت ہی قابل احترام بزرگ برادران ایمان اور چھوٹے بچے بھی محفل میں شریک ہیں، اور میں نے خورشید بھائی کبھی کسی نئی جگہ پہ جا کے یہ نہیں کہا کہ میں پہلی بار آیا ہوں اور میں آپ کے معیار اور مزاج سے واقف نہیں، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے علی والا جہاں پہ بھی ہو اس کا معیار بھی ایک ہوتا ہے، اس کا مزاج بھی ایک ہوتا ہے۔ جو بندہ شریک ہے وہ بندہ سر اٹھائے میرے ساتھ۔ علی والا جہاں پر بھی ہو اس کا معیار بھی علی ہے، اس کا مزاج بھی علی ہے۔ ہم عالم الست سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، بس چہروں کی شناسائی رہتی ہے، وہ بھی آج ہو گئی۔ تو مزاج تھوڑا شاعرانہ ہے، کیونکہ آپ اکثر مجالس سنتے ہیں، علماء کے افکار، خطبہ کے نظریات، ذاکرین کے قصائد، نثر اور بین وغیرہ سنتے رہتے ہیں۔ تو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، دو چار گزارشات آپ کے درمیان میں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر جناب میری طرف دیکھ کے متوجہ رہیں گے، او پیچھے والے بھائی تھوڑا میرے لیے مہربانی، اگر متوجہ رہیں گے تو اگلی دو چار باتیں بہتر سے آسانی سے پہنچ جائیں گی۔ تو میں نے آتے ہوئے وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے میں نے کوئی ذاکر کی بات نہیں، مولوی کی بات نہیں، راوی کی بات نہیں، مصنف کی بات نہیں، میں نے بات کی ہے اللہ کے قرآن سے۔ چونکہ عالم اسلام میں لوگوں نے کچھ نظریات، کچھ تھیوری، کچھ افکار اپنے طور پہ رکھے ہیں۔ 1 منٹ آپ نے مجھے دینا، اس 1 منٹ سے اگلے جتنے منٹ ہوں گے میں آپ کی سماعتوں کا ضامن، صرف 1 لمحے کے لیے مجھے اپنی سماعتیں ادھار دے دیں، میں ولایت علی سے مزین کر کے آپ کو واپس دیتا ہوں۔ لوگوں کے نظریات کے اندر، لوگوں کے افکار کے اندر، لوگوں کی تھیوریز کے اندر ایک بات بیٹھ گئی کہ جو قرآن ہے یہ ہر بندے کے لیے فائدہ ہے۔ بولنے میرے ساتھ تائید کرنی ہے، جو بندہ مشن حسین میں شریک ہے، قرآن ہر بندے کے لیے فائدہ ہے۔ ہر بندے نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن صرف فائدہ ہے، قرآن صرف نفع ہے، قرآن صرف پروفٹ ہے۔ لیکن جب میں نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے اس نظریے کی تردید کی۔ بولنا میرے ساتھ، ہاتھ کھول کے میرے بھائی، تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں میرے۔ قرآن نے اس نظریے کی تردید کی ہے، یعنی قرآن کہتا ہے میں صرف فائدہ نہیں ہوں، میں نقصان بھی۔ اب آئے نا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن فائدہ کس کے لیے ہے اور قرآن نقصان کس کے لیے ہے، کیونکہ ہم نے قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں لیا، ہم نے قرآن ہدایت کے لیے لیا۔ بولے یار وہ بندہ جو شریک ہے یار، قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں، قرآن ہے ہدایت کے لیے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82، جب ہم نے قرآن سے پوچھا کہ تو کس کے لیے فائدہ ہے، ارشاد ہوا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے جس قرآن کو نازل کیا ہے اس میں شفا ہے، اس میں شفا ہے۔ پہلا فائدہ کیا ہے قرآن کے اندر؟ کہ یہ شفا ہے، ورحمت اور رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ تو للمومنین۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر میں فائدہ ہوں، اگر میں شفا ہوں، اگر میں رحمت ہوں تو صرف مومن کے لیے۔ نظریہ قرآن نے دیا ہے، میں نے اپنے طور پہ بات نہیں کی۔ قرآن کہہ رہا ہے میں مومن کے لیے فائدہ ہوں، مومن کے لیے شفا ہوں، مومن کے لیے رحمت ہوں۔ میں نے قرآن سے پوچھا تیرا کوئی اور پہلو؟ قرآن نے آیت آگے بڑھائی، فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جتنے ظالم ہیں ان کے لیے قرآن سراسر نقصان ہے۔ بولے یار جس بندے کا عقیدہ میرے ساتھ، یعنی پیمانہ قرآن نے دے دیا۔ خورشید بھائی، صدی احمد، قرآن نے نظریہ دے دیا ہے کہ میں ظالم کے لیے نقصان ہوں، مومن کے لیے رحمت ہوں، مومن کے لیے فائدہ ہوں، مومن کے لیے شفا ہوں۔ خود قرآن کا یہ اعلان ہے، یعنی قرآن ہے مومن کے لیے فائدہ۔ چلے آئیں قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ مومن کون ہے۔ کہنے کو تو ہر بندہ مسلمان ہے، ہر بندہ کالا لباس پہن سکتا ہے، کڑی پہن سکتا ہے، ہر بندہ ہلکا ماتم میں آ سکتا ہے، لیکن آئے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مومن کون ہے۔ اب آپ کی اور میری بات نہیں ہو رہی، بات وہ ہو رہی ہے جو توحید نے کی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے کہ مومن کون ہے؟ میں نے کہا جو توحید کو مانتا ہے وہ مومن ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، جو توحید کو مانے وہ مومن نہیں، موحد ہوتا۔ بولو یار میرے ساتھ، جو توحید کو مانے، جو اللہ کو مانے وہ مومن نہیں، موحد ہے۔ ہم
हमने सोचा शायद नमाज पढ़ने वाला मोमिन हो। उन्होंने कहा नहीं, नमाज पढ़ने वाला मोमिन नहीं, नमाज पढ़ने वाला मुसल्ली है। खामोश हो गए, लगता है शरीक नहीं है मेरी बात। जब तक बात समझ में ना आए मुझे रोक ले। मैंने पूछा शायद रोजा रखने वाला मोमिन हो। उन्होंने कहा नहीं मौलवी साहब, रोजा रखने वाला मोमिन नहीं, रोजा रखने वाला साइम होता है। हमने पूछा शायद हज पे जाने वाला मोमिन हो। उन्होंने कहा नहीं, हज पे जाने वाला मोमिन नहीं, हज पे जाने वाला हाजी होता है। हमने पूछा शायद ज़कात देने वाला मोमिन हो। उन्होंने कहा नहीं, ज़कात देने वाला मोमिन नहीं, ज़कात देने वाला मुज़क्की होता है। हमने पूछा शायद जिहाद लड़ने वाला मोमिन हो। उन्होंने कहा जी नहीं, जिहाद लड़ने वाला मोमिन नहीं, जिहाद लड़ने वाला मुजाहिद होता है। हमने कहा फिर हमें बता दे जो अजान कहता है वो मोमिन है। उन्होंने कहा नहीं, अजान कहने वाला भी मोमिन नहीं, अजान कहने वाला मुअज्जिन है। हमने कहा शायद अकामत कहने वाला मोमिन हो। उन्होंने कहा नहीं, अकामत कहने वाला मोमिन नहीं, अकामत कहने वाला मुकीम होता है। मैंने दोनों हाथ जोड़े, मैंने कहा हुसैन बादशाह का जाकिर हूँ। मैंने तौहीद का कहा, आपने मुवाहिद कहा। मैंने नमाजी कहा, आपने मुसल्ली कहा। मैंने रोजेदार कहा, आपने साइम कहा। मैंने हज पे जाने वाला कहा, आपने हाजी कहा। मैंने जिहाद लड़ने वाला कहा, आपने मुजाहिद कहा। मैंने ज़कात देने वाला कहा, आपने मुज़क्की कहा। मैंने अज़ान पढ़ने वाला कहा, आपने मुअज्जिन कहा। मैंने अकामत कहने वाला कहा, आपने मुकीम कहा। फिर हमें बता दीजिए मोमिन कौन होता है, मोमिन किसे कहते हैं? कुरान ने कहा जाओ नबी से पूछो मोमिन किसे कहते हैं। जब हमने रसूल अल्लाह से पूछा या रसूल अल्लाह मोमिन किसे कहते हैं, अब रिसालत का लहजा बदल गया, अब रिसालत के अंदाज बदल गए। रसूल मस्जिद नबवी से बाहर आए, सहाबा को गवाह बनाया, अली को साथ खड़ा करके, अली का बाजू बुलंद करके रसूल फरमा रहे हैं या अली हुब्बो का तकवा ईमान, या अली मोमिन वही है जो मुत्तकी है और तुझसे मोहब्बत करता है। जियो मातमी, जियो मातमी। कुरान कह रहा है मैं मोमिन के लिए शिफा, मोमिन के लिए रहमत हूं। रसूल फरमा रहे हैं मोमिन होने की शर्त यही है वो मुत्तकी, मोहब्बत करता हो अली। अब पैमाना हमारे पास कुरान और हदीस दोनों के नजरिए से आ गए कि ईमान की बुनियाद है अली की मोहब्बत। मैंने नतीजा दिया है आपको, ईमान की बुनियाद है अली की मोहब्बत और अली की मोहब्बत का तकाजा है ईमान। यानी हर वो बंदा जो मुत्तकी हो कि अली से मोहब्बत करे, कुरान कहता है वो मोमिन है। और 73 फिरके आलम इस्लाम के, मैं बहुत बड़ी सतर कहने जा रहा हूँ। 73 फिरके मैंने हुसैन बादशाह से हाथ जोड़ के दहलीज से जाके मिन्नत करके ये हैरात दी। और मैंने कभी इस चीज़ पे गौर फिक्र तकब्बुर फख्र नाज किया ही नहीं। जो दे सकते हैं वो ले भी सकते हैं। मैं खुद तो हुसैन बादशाह का सबसे छोटा सबसे अदना जाकिर कहता हूँ, लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में आ गई। मैं 73 फिरके उलमाए इस्लाम के 73 फिरकों से एक ही सवाल करें भाई खुर्शीद, 73 फिरकों के मौलवी बिठा के उनसे हम एक सवाल करते हैं कि मौलाना साहब अगर कोई बदबख्त कहे मैं अल्लाह को नहीं मानता, सजा क्या है? हजारों लाखों दुनिया है जो तौहीद की मुनकर है। 73 फिरके सामने बिठाए, हर फिरके का मौलवी लिख के देगा कि जो अल्लाह का इनकार करे वो काफिर है। जो अल्लाह के इनकार करे, पिछला मोहल्ला, वो काफिर है। उन्हीं 73 फिरकों के मौलवियों से पूछिए, अगर कोई बदबख्त कहे मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को नहीं मानता, 73 फिरका रिटर्न लिख के देगा कि ये काफिर है। अगर कोई आदम को ना माने, जी काफिर है। नूह को ना माने, समझ आ रही?
जो नूह को ना माने जी काफर, इब्राहिम को ना माने जी काफर, दाऊद और सुलेमान को ना माने काफर है, यहया और ज़करिया को ना माने काफर है, मूसा और ईसा को ना माने काफर है, नमाज को ना माने काफर है, रोजे को ना माने काफर है, हज और ज़कात को ना माने काफर है, सदकात और वाजिबात को ना माने काफर है, कुरान का इनकार करे काफर है, मौत का इनकार करे काफर है, फरिश्तों का इनकार करे काफर है, कब्र का इनकार करे काफर है, सवाल और जवाब का इनकार करे काफर है, जन्नत का इनकार करे काफर है, जहन्नम का इनकार करे काफर है, खून गुलमा का इनकार करे काफर है। यानी जो जो जुर्म कर सकते हो तुम कर लो। 73 फिरका कहता है तुम सिर्फ काफर हो, फकत काफर हो, ओनली काफर हो। हर जुर्म पे एक ही सजा है, बंदा सिर्फ काफर है, सिर्फ काफर है। हमने पूछा क्या ऐसी भी कोई जुर्म है, ऐसी भी कोई खता है कि जिसके करने वाले पे एक से ज्यादा सजाएं हो? उन्होंने कहा रसूल से हदीस पूरी सुनो। जब हमने रसूल से पूछा, रसूल फरमाते या अली बुग़्ज़ो का कुफ्र वल निफाक, लेकिन या अली जिसने तुमसे बुग़्ज़ रखा वो काफिर भी है और मुनाफिक भी है। जियो यानी हर जुर्म पे इकहरी सजा है, इकलौती सजा है। हदीस रसूल पढ़ रहा, रसूल कह रहे हैं कि अल्लाह से लेके जन्नत जहन्नम तक हर चीज का इनकार कर लो, तुम सिर्फ काफिर हो। लेकिन अगर तुमने इनकार किया अली का, फिर तुम काफिर भी हो, मुनाफिक। इसका मतलब मुनाफिक कहते ही उसे है जो अली का दुश्मन हो, जिसने जहां पे जिस मकाम पे जैसे अली से बुग़्ज़ रखा, रसूल की हदीस के मुताबिक वो मुनाफिक हो गया। अब नबी के जिम्मे होते हैं दो काम, या तो बताता है या दिखाता है। मैंने अपने अंदर एक नजरिया रखा है, बात वही अच्छी होती है या अल्लाह के कुरान से हो या मासूम के फरमान से हो। आए कुरान कह रहा है नबी दो काम करता है, या दिखाता है या बताता है। पहला नबी है अल्लाह का आदम। अब मेरी ताईद भी करनी है, थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, थोड़ा सा आप पढ़ें। आदम ने कहा अल्लाह है, बताया है, दिखाया नहीं। पूरी तवज्जो आखिरी बंदे तक। नूह ने कहा अल्लाह है, बताया है, दिखाया नहीं। इब्राहिम ने कहा अल्लाह है, बता दिया, दिखाया नहीं। मूसा ने कहा अल्लाह है, बताया है, दिखाया नहीं। ईसा ने कहा अल्लाह है, बताया है, दिखाया नहीं। मोहम्मद मुस्तफा ने कहा अल्लाह है, बताया, दिखाया नहीं। जन्नत है, बताई, दिखाई नहीं। आदम है, बताई, दिखाई नहीं। फिरदौस है, बताई, दिखाई नहीं। नईम है, बताई, दिखाई नहीं। जिब्रील है, बताया है, दिखाया नहीं। इज़राइल है, बताया है, दिखाया नहीं। मिकाइल है, बताया है, दिखाया नहीं। इसराफील है, बताया है, दिखाया नहीं। कौसर है, बताई है, दिखाई नहीं। दूध की नहरें हैं, बताई है, दिखाई नहीं। हूरो हिरमा है, बताई है, दिखाई नहीं। आओ गदीर के मैदान में चलते हैं। हमने कहा या रसूल अल्लाह आप हर चीज बताते हैं, दिखाते नहीं है, बताते हैं, दिखाते नहीं है। रसूल ने कहा आप बोल। मैंने कहा या रसूल अल्लाह हर चीज आप बताते हैं, दिखाते नहीं। मेरा बाजू पकड़ के पलानों के मिंबर के करीब लेके गए, कहते आप पूछ। मैंने कहा सरकार बताते हैं, दिखाते नहीं है। रसूल ने अली का बाजू पकड़ा, 1.25 लाख हाजियों का गवाह बनाया, जुबान से बताया
ہر چیز بتائی ہے، دکھائی نہیں، لیکن علی کو بتایا بھی ہے، دکھایا بھی ہے۔ ایک حدیث ہے اور اسے خلیفہ اول نے روایت کیا، حدیث ہے ان نظر الی علی عبادہ، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ اچھا ایک بات تھوڑی سی باریک آ گئی، عبادت ہوتی ہے صرف اللہ کی، کیونکہ معبود صرف وہ ہے، عبادت تو ہوتی ہے صرف اللہ کی، لیکن مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا رسول نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت۔ اچھا جب کہا رسول نے کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، خورشید بھائی چند بندے چلتے ہوئے رسول کے قریب آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے حدیث بیان فرمائی ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے، کہا بالکل حق فرمایا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کچھ بندوں کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ ہوئے 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 یا رسول اللہ وہ عبادت کیسے کریں گے؟ رسول فرماتے پریشان نہ ہو، ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے ذکر کا تعلق یا زبان کے ساتھ ہے یا کان کے ساتھ، یا بولنے کے ساتھ ہے یا سننے کے ساتھ ہے۔ جب رسول نے کہا نا کہ ذکر کر کے عبادت کرو، سن کے عبادت کرو، پھر ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ ایسے ہوں گے ان کی آنکھیں بھی نہیں ہوں گی، بول بھی نہیں سکتے ہوں گے، سن بھی نہیں سکتے ہوں گے، یا رسول اللہ ان کے لیے حکم فرمایا حب علی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھو، یہ عبادت ہوگی۔ آئیں ادب کے ہاتھ جوڑتے ہیں رسول اللہ سے کہ نماز ہر بندے پہ واجب ہے، بیمار کے اوپر قضا ہو جاتی ہے، روزہ ہر بندے پہ واجب ہے، مسافر کے اوپر قصر ہو جاتا ہے، حج فرض ہے لیکن صاحب استطاعت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے لیکن غریب دیتا نہیں۔ یا رسول اللہ جب ہر عبادت کے اوپر آپ نے رعایت دے دی تھی، علی کی محبت میں بھی رعایت دے دیتے۔ آپ نے کہا جو دیکھ نہیں سکتا وہ سن کے عبادت کرے، جو سن نہیں سکتا وہ بول کے عبادت کرے، جو بول نہیں سکتا وہ علی کی محبت دل میں رکھے، یہ عبادت ہوگی۔ رسول نے فرمایا میں نے دشمن کا اعتراض ختم کر دیا ہے، قیامت تک بندہ یہ تو کہہ سکتا تھا علی سے عبادت اس لیے نہ کر پایا میری آنکھیں نہیں تھی، اس لیے نہیں کر پایا میری زبان نہیں تھی، اس لیے نہیں کر پایا میرے کان نہیں تھے۔ رسول فرماتے ہیں میں نے علی کی محبت کو دلوں میں واجب قرار دیا ہے، اب ہمت ہے تو کوئی کہہ کے دکھائے عبادت اس لیے نہیں کی میرے پاس دل نہیں تھا۔ جیو ماتمیوں، اس لیے عبادت نہیں کر پایا کہ میرے پاس دل نہیں تھا۔ اور بات ہو رہی تھی کہ عبادت ہوتی ہے فقط اللہ کی، اس کے موجود ہونے میں ہم سب شریک ہیں لیکن اس کے معبود ہونے میں کوئی شریک نہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ معبود ہونے میں کوئی شریک نہیں، موجود ہونے میں سارے شریک۔ خلیفہ اول کی روایت علی کو دیکھنا عبادت ہے، اور جبکہ عبادت ہوتی ہے فقط اللہ کی۔ تو چلیں اپنی کتاب کا حوالہ چھوڑ دیں، اہل سنت کی ایک بہت بڑی معتبر کتاب ہے سوائق محرقہ۔ آخر علی کا چہرہ دیکھنا ہی کیوں عبادت ہے؟ آج سوائق محرقہ میں مصنف نے ایک جملہ لکھا ہے، اور جملہ نہیں لکھا اس نے تاریخ رقم، خدا کی قسم جملہ پڑھنے کے بعد 2-2.5 گھنٹے دل سے اس مصنف کو واہ 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 لکھتے۔ میں یہ نہیں کہتا مجھے 2 منٹ کی بات چاہیے، 3 منٹ کی بات چاہیے، لیکن بات جب ادھر سے آتی ہے نا تو بات کا لطف بدل جاتا ہے۔ کم سے کم اس بندے کو ضرور بابا کرنا اگر علی مجاہد کو بابا نہیں کرنا۔ اس نے لکھا ہے کہ تمام چہروں میں علی کا چہرہ دیکھنا صرف اس لیے عبادت ہے علی کے علاوہ جتنے چہرے ہیں وہ بتوں کے سامنے جھکے ہیں۔ اس نے کہا علی کے علاوہ جتنے چہرے تھے وہ کسی نہ کسی بت کے سامنے جھکا ہے، کوئی کنکر کے سامنے جھکا، کوئی شنکر کے سامنے جھکا، کوئی مناب کے سامنے جھکا، کوئی عزا کے سامنے جھکا، لیکن علی کا چہرہ وہ چہرہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکا۔ علی کا چہرہ اس لیے کسی بت کے سامنے نہیں جھکا کیونکہ علی کا چہرہ نہیں، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ۔
صدیہ میں پوری توجہ. ابرار بھائی ہمارے تک حدیث آئی من کنتم مولا فہذا علی مولا. اچھا میں یہ چھوڑ رہا تھا لیکن شاہ جی انہوں نے اس انداز سے سنا کہ ان کا حق بنتا ہے کہ اگلے موتی بھی یہیں پہ بکھیرے جائیں. آپ کا حق بنتا تھا, آپ کا حق سمجھ کے واللہ باللہ ممبر پہ بیٹھا ہوں, میرا یہ مشن ہی نہیں. میں آپ حضرات کے سامنے پہلی دفعہ ممبر پہ پوری حدیث پڑھنے جا رہا ہوں. آپ نے سنا ہے من کنتم مولا فہذا علی مولا. حدیث پوری ہے اللہ مولانا و مولاکم فمن کنتم مولا فہذا علی مولا. ترجمہ کروں, اللہ مولانا, پہلا مولا اللہ ہے. نہیں یار میں تو سوچ رہا تھا اس جگہ پہ نہیں جا رہے. سب سے پہلا مولا اللہ ہے وہ مولا کم, پھر میں مولا. رسول کہہ رہے ہیں سب سے پہلا مولا اللہ ہے پھر میں مولا ہوں. ایک بندہ آگے بڑھا, اس نے کہا یا رسول اللہ, اللہ بھی مولا ہے, آپ بھی مولا ہے, وہ بھی مولا ہے, آپ بھی مولا ہے, اس کے مولا ہونے میں اور آپ کے مولا ہونے میں فرق کیا ہے؟ رسول فرماتے کیا یہ فرق کم ہے؟ وہ ہم جیسوں کا مولا ہے, ہم تم جیسوں کے مولا. جیو ماتم سب سے پہلا مولا اللہ, یعنی رسول کی حدیث نے یہ پیمانہ, یہ شرط رکھی کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے محتاج مولا ہے. اب زمانے میں چلے جانا, کسی بستی میں, کسی شہر میں, کسی گلی میں, کسی محلے میں, کسی شہر میں, جو بندہ کہے کہ میرا مولا نہیں ہے, سمجھ لو مشرک. کیونکہ کائنات میں صرف اللہ ہے جس کا کوئی مولا نہیں ہے. باقی اللہ مولا ہے محمد جیسوں کا, محمد علی مولا ہے ہم جیسے. اس لیے ارشاد ہوا اللہ مولانا, سب سے پہلا مولا اللہ ہے, وہ مولا کم, پھر میں مولا ہوں, فمن کنت مولا, پھر جس کا میں مولا, فہذا علی مولا, اس کا میں مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جب سے میں مولا تب سے علی. اس کا مطلب اگر محمد آدم کا مولا ہے پھر علی بھی آدم کا مولا, یعنی جس کا محمد مولا اس کا علی مولا. اب اگر کوئی کہے میں علی کو مولا نہیں مانتا, پھر اس بندے کے ساتھ بحث نہ کرے, پھر اس بندے کے ساتھ کوئی جھگڑا نہ کرے, کیونکہ حدیث رسول کی ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس کا مطلب علی کو مولا وہ مانے گا جو پہلے محمد کو مولا مانتا. علی کو مولا وہ مانے گا جو محمد کو مولا مانتا. اب کتابیں آئی ہیں 4, توریت, زبور, انجیل اور قرآن مجید. تو جو توریت ہے یہ نبی سے 2500 سال پہلے آئی, زبور 1500 سال پہلے آئی, انجیل لگ بھگ 650 سال پہلے آئی. اب یہاں پہ ایک ملا کی چھوٹی سی منافقت پڑھ کے میں دیکھوں گا, اگر آپ نے مزید سننا چاہا تو مزید پڑھیں گے, ورنہ 2 جملے مسائل تھے. مولوی نے تورات کا مطلب بتا دیا, زبور کا مطلب بتا دیا, انجیل کا مطلب بتا دیا, لیکن قرآن کا مطلب نہیں بتایا. ہر کتاب کا مطلب بتا دیا, قرآن کا مطلب نہیں بتایا. آج یہاں سے شروع ہو کے یہ عمر آباد کے علاقے سے لے کے کسی پاکستان کی یونیورسٹی میں, کسی لائبریری میں چلے جائیں, لغت کی جو مرضی کتاب اٹھا لیں, جب بھی لفظ قرآن لکھے گا آگے لکھا ہوگا اللہ کی کتاب.
قرآن کا مطلب نہیں لکھا، اللہ کی کتاب۔ اچھا قرآن اللہ کی کتاب ہے، باقی تمہاری کتابیں تو باقی بھی اللہ کی ہیں، تو قرآن ہی کے سامنے اللہ کی کتاب کو لکھا۔ اور یہ جان بوجھ کے غلطی نہیں ہے، یہ غلطی کی گئی ہے کیونکہ ملا جانتا تھا۔ اچھا یہ آپ کی خاموشی توجہ ہے، ملا جانتا ہے کہ اگر ہم نے قرآن کا مطلب بتا دیا فضیلت کرو کہیں اور چلا جائے۔ کیونکہ جب میں نے پوچھا کہ تورات کا مطلب کیا، انہوں نے کہا تورات نکلا ہے لفظ برات سے، اور برات کہتے ہیں کسی چیز کو مٹا دے، مسح کر دے، تباہ کر دے۔ انہوں نے کہا جی جو کتاب باطل کو مٹا دے اسے تورات کہتے ہیں۔ تورات آئی اللہ کے نبی موسیٰ پہ۔ میں نے پوچھا زبور کا مطلب کیا، انہوں نے کہا زبور نکلا ہے زبر سے، زبر کہتے ہیں احکام کو، یعنی جو کتاب مضبوط احکام والی ہو اسے زبور کہتے ہیں۔ زبور نازل ہوئی جناب داؤد پہ اور آئی محمد سے 1500 سال پہلے۔ اگلی کتاب کا نام ہے انجیل۔ جب ہم نے پوچھا انجیل کا مطلب کیا ہے، انہوں نے کہا انجیل نکلا ہے اینجل سے۔ اینجل عبرانی اور انگلش زبان میں فرشتے کو کہتے ہیں۔ اب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جو گفتگو اللہ نے فرشتے کے ذریعے عیسیٰ اور اس کی ماں کے ساتھ کی اسے انجیل کہتے ہیں۔ انجیل آئی محمد مصطفیٰ سے 650 سال پہلے عیسیٰ پہ۔ پوری ایمانداری کے ساتھ بتانا ہم اپنی زندگی تورات کے مطابق گزارتے ہیں، زبور کے مطابق گزارتے ہیں، انجیل کے مطابق گزارتے ہیں یا قرآن کے مطابق؟ ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا عبادت نماز روزہ حج زکوٰۃ جنازہ طلاق نکاح یہ ہر چیز ہے بمطابق قرآن۔ لیکن مولوی نے پہلی تینوں کتابوں کے مطلب بتا دیا، قرآن کا مطلب نہیں۔ اور یہ قرآن کوئی یہ نہیں تھا کہ بعد میں کتاب بنی تو اس کا نام قرآن رکھ دیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ہم نے اسے نازل ہی قرآن کیا۔ تو مطلب قرآن شروع ہی سے قرآن ہے، اور قرآن کے اندر ایک راز ہے، یہ اہل بیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نہیں یار، مجھے لگتا ہے مجھے ہر بات پہ زور لگانا پڑے گا۔ جب قرآن پہ مشکل آتی ہے اہل بیت کھڑے ہو جاتے ہیں، جب اہل بیت پہ مشکل آتی ہے قرآن کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے ڈھونڈنا ہے قرآن کا مطلب، اور باہر سے نہیں ڈھونڈنا بھی قرآن ہی سے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 آخری لفظ ہے اِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرِ وَكَانَ مَشْهُودًا، کہ ہم نے صبح کی پڑھی ہوئی نماز کو گواہی کے طور پہ۔ اچھا جو صبح کی نماز ہوتی ہے یہ سب سے چھوٹی نماز ہوتی ہے، دوسری نمازیں بڑی نمازیں ہوتی ہیں۔ جب ہم نے پوچھا کہ میرے اللہ کہ چھوٹی نماز کو گواہی کے طور پہ کیوں لیا، اللہ نے کہا اس میں راز چھپا ہوا ہے۔ میں نے کہا کون سا راز؟ فرمایا جب صبح نمازی مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، رات والا فرشتہ ڈیوٹی سے جا رہا ہوتا ہے، صبح والا ڈیوٹی پہ آ رہا ہوتا ہے، یعنی رات والے نے بھی دیکھا نمازی کھڑا ہے، صبح والے نے بھی دیکھا نمازی کھڑا ہے۔ اس کا مطلب قرآن الفجر، صبح کی پڑھی ہوئی نماز، فجر کہتے ہیں صبح کی نماز کو، قرآن کہتے ہیں پڑھے ہوئے کو۔ یار جو باتیں تمہاری لغت نہیں سمجھ پائی میں نے تمہارا مسئلہ حل کر دیا۔ قرآن کا مطلب ہے پڑھا ہوا، یعنی وہ چیز جو آنے سے پہلے پڑھی جا چکی ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اب آئے مولوی سے پوچھتے ہیں اگر قرآن پڑھا ہوا ہے تو پھر پڑھا کس نے ہے؟ ہم نے پوچھنا تو ہے نا، یہاں پہ خالی کپ پڑا ہو چائے کا، میں پوچھوں اس نے چائے تھی، آپ کہیں گے پی گیا، میں پوچھوں گا کس نے پی؟ تو قرآن ہے پڑھا ہوا، تو پڑھا کس نے ہے؟ مولوی جلدی کہے گا اللہ نے پڑھا۔ تو اللہ کے 10,000 صفاتی نام ہیں، ایک نام بھی قاری نہیں ہے۔
जब अल्लाह कारी नहीं है फिर कुरान किसने पढ़ा? खुर्शीद भाई मौलवी को चाहिए था कह देता मोहम्मद ने पढ़ा, लेकिन मजबूरी आ गई। मौलवी कैसे कहे मोहम्मद ने पढ़ा? उसने अपनी जिंदगी में मोहम्मद को अनपढ़ कहा। अब ना तो अल्लाह ने पढ़ा ना ही मोहम्मद ने पढ़ा, तो फिर कुरान पढ़ा किसने? चले आए इस अजीम इज्तिमा के अंदर मौलवी को रियायत देते हैं, हमारी तरफ से नहीं अपनी तरफ से। वो कहेगा नहीं जी मसला ये है कि जिसे हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद सबसे अफजल जाना, वो कुरान नाज़िल होने के बाद भी एक सपारा नहीं पढ़ा, और बाकी जिन्हें भी हमने माना वो मुसलमान ही तब हुए जब कुरान आ चुका था। आखिरी जुमले फजीलत के हैं, पूरा इंसाफ करना है। अब तू ढूंढ, अगर तुझे कुरान का मतलब पढ़ा हुआ है और अगर तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा कि कुरान आने से पहले किसने पढ़ा, कुरान आने से पहले किसने पढ़ा, फिर आ मैं तेरा बाजू पकड़ के तुझे मक्का की गलियों में ले जाता हूँ। निकाह था तेरे और मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा का, बारात गई हवेलत की हवेली में। जब हवेलत की हवेली में बारात पहुंची, रसूल ने दाएं देखा, फिर बाएं देखा, फिर सामने देखा, फिर पीछे देखा, पूछा आईना आईना अबू तालब, मेरा चचा अबू तालब कहाँ है? आवाज आई लब्बैक या वलदी, मैं हाजिर हूँ मेरा बेटा। आवाज आई चचा जान जरा मेरा निकाह पढ़िए, जरा मेरा निकाह पढ़िए। मोहम्मद का निकाह है कुरान के आने से 15 साल पहले। अबू तालब ने कुरान का सीधा उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मौलवी के पास रास्ते दो ही है, या तो ये माने कि अबू तालब ने कुरान के आने से पहले कुरान को पढ़ा हुआ था, या फिर ये माने जो अबू तालब कह दे अल्लाह वो कुरान कर देता है। थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ी सी याद कीजिएगा। जो कुरान आने से 15 साल पहले पढ़ दे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो है हकीकी कारी ये कुरान। और खबरदार, आखिरी जुमला, कभी भी ईमान अबू तालब पे शक मत करना। अल्लामा आज़र हसन ज़ैदी साहब वो एक बड़ा अच्छा जुमला कहा करते थे, वो कहते थे मोहम्मद अबू तालब के भतीजे का नहीं, अबू तालब के ईमान का नाम। और जब बारात पहुंची ना जनाबे खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के घर, तो जनाबे अबू तालब ने पूछा, खदीजा बेटा हक मेहर में क्या चाहिए? सुनना यार, इस्लाम के ऊपर अबू तालब का एहसान सुनना। हक मेहर में क्या चाहिए? बीबी कहती है, चचा जान मैं अरब की अरबपति औरत हूँ, मुझे कोई क्या देगा? अली का बाबा मुस्कुरा के कहते हैं, खदीजा बेटा तुम मांग तो सही, दुनिया का वो कौन सा कोना है जिस पे मेरे बेटे अली की शाही है। रिवायत बताती है इन बच्चों के ज़हनों को पुख्ता करने के लिए 700 मिस्काल चांदी जनाबे अबू तालब ने रिसालत माप का जनाबे खदीजा के साथ हक मेहर अदा किया। और जवानों, एक मिस्काल चांदी में सुर्ख आंखों वाले 100 ऊंटों की लदी हुई कतार आती और 700 मिस्काल चांदी जनाबे अबू तालब ने दिया। लेकिन अफसोस इस बात का है, जिस अबू तालब ने इतना दिया उसकी बेटियां बाजारों में चादरें मांगती रही। दो या 4 मिनट मेरी तरफ देखिएगा। मैं फजाइल में मेरी आदत ही नहीं है, मैंने आज तक किसी बंदे के सामने हाथ नहीं जोड़े, लेकिन मुसाहिब है मेरी मांगी हुई खैरात। मैं ये नहीं कहता कि चीखें मार के रो, उठ के रो, मातम करके रो। मैं सिर्फ इतना कह देता हूँ, इतनी हाय कर दिया करो कि तुम्हारे साथ बैठा हुआ आज़ादार तुम्हारा गवाह बन जाए।
اور تمہارا اور میرا یہ مشترکہ عقیدہ ہے کہ مجلس میں جناب سید الساجدین خود آتے ہیں اور اکیلے نہیں آتے، ساتھ میں پردے داروں کو بھی لے کے آتے ہیں، اور جو شام سے آتی ہیں نا وہ ہماری تقریریں سننے نہیں آتی، وہ تمہارے آنسو لینے آتی ہیں۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی ہوتی جو اپنی بھپھی سے پوچھتی ہے اماں یہ کون لوگ ہیں؟ بی بی فرماتی ہیں کہ تیرے بابا کے ماننے والے۔ رو کے کہتی ہے اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے میرا اصغر پیاسا شہید نہ ہو، اگر یہ کربلا میں ہوتے میرے اکبر کو برچھی نہ لگتی۔ کسی ذاکر مولوی کی بات نہیں پڑھوں گا آپ کے، اور میری 12ویں سرکار جو پردہ غیبت میں موجود ہیں ایک درد پڑھتے ہیں اپنی زیارت ناحیہ میں، وہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا عزائل المقطعات۔ میں ترجمہ کروں گا، ماتمی کی بے ساختہ ہے نکلے گی۔ مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس مظلوم پہ جس کے جسم کے ہر حصے کو کاٹا گیا، میرا سلام ہو اس غریب پہ جس کے جسم کے ہر حصے کو کاٹا گیا۔ شاید اسی جملے کے بعد میں ممبر قبلہ کے حوالے کر دوں، خدا کے لیے اس جملے کو ویسے سننا جیسے بی بی عالیہ چاہتی ہے۔ تم نے آج تک یہی سنا ہے انہوں نے حسین کی گردن کاٹی، انہوں نے حسین کا گلا کاٹا، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، جھوٹ بولوں 14 کا مجرم ہوں، مجھے غربت شبیر کی قسم سب سے پہلے انہوں نے حسین کی انگلی کاٹی، انگلی کاٹنے کے بعد انہوں نے حسین کے ہاتھ کاٹے، ہاتھ کاٹنے کے بعد انہوں نے حسین کے بازو کاٹے، بازو کاٹنے کے بعد انہوں نے حسین کے پاؤں کاٹے، پاؤں کاٹنے کے بعد انہوں نے حسین کا گلا کاٹا۔ انہوں نے اس انداز سے حسین کو کاٹا تھا جب معصومہ بابے کے جنازے پہ آئی ہے نا تو معصومہ کو بابے کا جنازہ نہیں ایک ٹوٹا ہوا سینہ ملا۔ اجروک من اللہ، اجروک من اللہ، بابے کا جنازہ نہیں ملا، ایک ٹوٹا ہوا سینہ ملا ہے، اور اس سینے کی حالت بھی ایسی تھی دائیں کی پسلیاں بائیں میں، بائیں کی پسلیاں دائیں میں۔ اور سنتے رہے ہو نا آج تک ذاکرین سے کہ پتھروں کے نیچے تھی حسین بادشاہ کی لاش۔ خدا کی قسم عزاداروں صرف پتھر نہیں تھے، ان میں ٹوٹے ہوئے نیزے تھے، ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، ٹوٹے ہوئے تیر تھے۔ روایتیں بتاتی ہیں علی کی بیٹی بھائی کی لاش پہ ایسے گری جس طرح عباس زین سے۔ انہوں نے سید زادیوں کے ہاتھ پہلے اس طرح باندھے تھے، لیکن جب انہوں نے ماتم شروع کیا ان بغیرتوں نے پسے گردن ہاتھ باندھے۔ اب بی بی بھائی کی لاش پہ گری ہے، بی بی نے لاش کے اوپر سے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا۔ اس وقت علی کی بیٹی کے ہاتھوں میں ٹوٹے ہوئے نیزے لگے، ٹوٹی ہوئی تلواریں لگی، ٹوٹے ہوئے تیر نکلے۔ جب نیچے سے ایک زخمی لاش نکلی ہے نا، بی بی نے پوچھا ہے حسین مدینے والا حسین تو ہے؟ آواز آئی ہاں عالیہ مدینے والا حسین میں ہوں۔ بی بی کہتی پھر مجھے اتنا بتا تیری گردن کہاں گئی، تیری انگلی کہاں گئی اور تیرا لباس کہاں گیا؟ حسین نے ایک ہی سوال کیا عالیہ مجھے اتنا بتا اینا رداؤں کا تیری چادر کہاں گئی؟ بی بی کی آواز آئی حسین تیرے جانے کے بعد تیرا قاتل گھوڑے سمیت میرے خیمے میں آیا، اس نے نیزے کے ساتھ میرے سر سے چادر اتاری۔ حسین میں کبھی یہ ہاتھ سر پہ رکھتی اور کبھی یہ ہاتھ